بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حیدر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اور. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہیلتھ اور کے اندر ہم جو ہیں آپ کی صحت سے متعلق باتیں کرتے ہیں. ہم ڈفرینٹ ٹاپکس اس میں چوز کرتے ہیں اور ان کے اوپر بات کرتے ہیں اور تاکہ ہم آپ کی جو ہے وہ ان بیماریوں سے متعلق آپ کو جو ہے بنیادی معلومات دی جائے تاکہ آپ کو جو ہے زیادہ سے زیادہ اس پروگرام سے فائدہ ہو. ہماری روٹین ہے کہ اس پروگرام کے اندر ہم ڈفرینٹ گیسٹ کو بلا کر کے اور ڈفرینٹ مختلف بیماریوں کے اوپر بات کرتے ہیں. آج ہم بات کرنے لگے ہیں ایک بہت ہی خاص بیماری جو کہ خاص طور سے خواتین میں یہ جو بیماری جو ہے وہ بہت ہی کامن ہے, جسے چھاتی کا سرطان یا بریسٹ کینسر کہتے ہیں. بریسٹ کینسر بہت ہی مہلک بیماری ہے اور یہ اسٹل جو ہے یو کے اندر ہم رہتے ہیں تو وہاں کے اسٹیٹس کے لحاظ سے جو ہے بریسٹ کینسر اسٹل از دا لیڈنگ کاز آف دا ڈیتھ ان ویمن. اچھا, اتنا کامن ہے یہ کہ ایک بریسٹ کینسر میں بتاؤں آپ کو کہ جی رسک اس میں جو ہے خاص طور سے جو خواتین ہیں 50 سال سے اوپر کی, ان کے اندر یہ بریسٹ کینسر بہت زیادہ کامن ہوتا ہے اور اس میں تقریباً 77.2% جو ہیں وہ خواتین جو 50 سے 70% ہیں ان کے اندر اسکریننگ پروگرام ہم نے شروع کیا ہوا ہے. آج ہم کینسر پر بات کرنے کے لیے خاص طور سے بریسٹ کینسر کے ہم نے لیڈی ڈاکٹرز کو بلایا ہوا ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہمارے اسپیشل گیسٹ ہوتی ہیں. آج ہماری اسپیشل گیسٹ ہیں ڈاکٹر رئیسہ سواتی صاحبہ. ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں اسٹوڈیو میں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ایک بار پھر تشریف لائیں اسٹوڈیو میں اور ہماری جو ہے وہ ناظرین کو اس مفید معلومات سے بتائیں گے. تھینک یو, بہت شکریہ آپ نے مجھ کو پروگرام پہ بلایا ہے. تھینک یو. شکریہ. ڈاکٹر صاحب آج جیسے ہم بات کر رہے ہیں کینسر کے اوپر اور خاص طور سے ہم بات کریں گے چھاتی کا سرطان یا جس کو بریسٹ کینسر کہتے ہیں. جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ بہت ہی زیادہ کامن ہے ہماری خواتین کے اندر. تو ذرا ہمارے ناظرین کے لیے, بہنوں کے لیے, خواتین کے لیے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ یہ چھاتی کا کینسر, بریسٹ کینسر کیا ہوتا ہے. پہلے تو تھوڑا سا کینسر بتائیے کہ کینسر کیا ہے اور چھاتی کا کینسر کیا ہے. اوکے, پہلے میں اپنی بہنوں کو بہت بہت السلام علیکم کہنا چاہتی ہوں. اینڈ یہ بریسٹ کینسر از موسٹ کامن کینسر ان فیمیلز. لائف ٹائم رسک 1 in 8 ہوتا ہے, سو اٹس ویری کامن اینڈ کسی کو بھی ہو سکتا ہے. کینسر یہ چیز ہے جیسے بلڈنگ ہوتی ہے, بلڈنگ برکس سے بنا ہوتا ہے, تو سیم ایگزامپل ہوتا ہے کہ ہماری باڈی سیلز سے بنا ہوتا ہے. تو اگر سیلز سٹیجز پہ پہنچتے ہیں اینڈ دین جب اینڈ سٹیج پہ پہنچتے ہیں پھر لیور سیل ڈیولپ ہوتا ہے, کڈنی سیل ڈیولپ ہوتا ہے یا بریسٹ سیل. تو اگر کوئی نقصان ہو کسی سٹیج پہ پھر انکنٹرولڈ گروتھ ہو جاتا ہے اینڈ دس از واٹ وی کال کینسر. اچھا ناظرین, جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہی تھی کہ کینسر جو ہے ہمارا جسم جو ہے وہ مختلف ذرات سے بنا ہوا ہے جس کو سیل کہتے ہیں. اچھا, سیل کے جب وہ مختلف قسم کے بعد جسم کے سیل جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کے آپ کے آرگنس کو بناتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ لیور بنتا ہے ان سیل سے, کچھ سیل سے گردے بنتے ہیں, کچھ سیل سے آپ کی چھاتی, سینہ یا بریسٹ یا جس کو کہتے ہیں چھاتی, اس کا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب بتا رہی تھی کہ جب اس سیل کے اندر اچانک سے کچھ تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی گروتھ جو ہے وہ پورلی کنٹرول ہو جاتی ہے, اس کا کنٹرول جو ہے وہ باڈی کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے, تو پھر یہاں پر اس میں جو ہے وہ لمپ اور ڈفرینٹ قسم کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں جس کو بڑی آسان لفظوں میں کینسر کہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم بات کر رہے ہیں کینسر کی, بریسٹ کی, تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ ہمارے جیسے کہ میں ذکر کیا تھا ارلیئر آن کی اسکریننگ, بریسٹ کینسر کی اسکریننگ کے اوپر, تو مجھے آپ جو ہے نا ہماری خواتین کے لیے بریسٹ کینسر کی اسکریننگ, اس کی امپورٹنس کے اوپر ذرا بتائیے کہ کیا امپورٹنس ہے اس کی. مین خاص طور امپورٹنس ہے کہ ہم کینسر ارلی ڈیٹیکٹ کر سکیں. سو جب بھی کینسر شروع ہو ہم چیک کر سکتے ہیں اور پھر ہم ٹریٹمنٹ اسٹریٹ اوے ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں تاکہ زیادہ نقصان نہ ہو. اچھا, یہ اسکریننگ جو ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب, اس کے اسکریننگ کے اندر کیا طریقہ کار یا پروسیجر انوالو ہوتا ہے ہمارے خواتین کے لیے اور ہماری بہنوں کے لیے؟ ذرا اس میں تھوڑا سا اور روشنی ڈالیے کہ یہ کیا پروسیجر انوالو ہوتا ہے. اوکے, یو کے میں لیڈیز who are aged between 50 and 70, they receive a letter inviting them to breast screening program every 3 years. تو جب لیٹر آتا ہے اور اس میں بھی ایکسپلین کرتے ہیں کہ کیا پروسیجر ہے. And when they go for the screening, they do 2 types of scans. If the lady is less than 40 years old,
پھر وہ الٹرا ساؤنڈ اسکین کرواتے ہیں. اگر مور دین 40 ایئرس کی ہو پھر ہم میموگرام کرواتے ہیں. یہ بھی الٹرا ساؤنڈ جیسے ٹائپ اسکین ہوتا ہے. ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا پروگرام انٹریکٹیو ہوتا ہے. اس پروگرام کے اندر جو ہے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال پیدا ہو رہا ہے کینسر سے متعلق یا آپ کی صحت سے متعلق اور آپ کی کسی فیملی میں اگر خدا نخواستہ کسی کو ریسنٹلی کینسر کی بیماری ڈائگنوز ہوئی ہے تو پلیز آپ فون اٹھائیے. ہماری ٹیلی فون کی لائنز جو ہیں کھل چکی ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب دیں. آج ہم بات کر رہے ہیں سرطان سینے کا کینسر. اس سے متعلق کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو تو پلیز فوراً فون ملائیے. ہمارے اسٹوڈیو میں جو ہے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو جائیے. ہم انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے اور ڈاکٹر صاحب بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے سوال کا جواب دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے اسکریننگ کے اوپر. جیسے کہ آپ نے کہا کہ اسکریننگ کے اندر ایک بہت ہی سمپل پروسیجر انوالو ہوتا ہے. اکثر جو ہے خواتین گھبراتی ہیں کہ جی اسکریننگ میں کیا ہوگا, پتہ نہیں کتنا بڑا پروسیجر ہوگا, ان کو ہاسپٹل جانا ہوگا. تو مجھے ذرا اس کی جو ہے نا تھوڑی سی اور ذرا بتا دیں سمپل کر کے ہمارے خواتین کے لیے کہ یہ تو بہت ہی سمپل پروسیجر ہے. جیسے آپ نے کہا کہ الٹرا ساؤنڈ یا ایکس رے انوالو ہوتا ہے, تو تھوڑا سا اور اس پہ بتا دیجئے. کوئی عورتوں کو خواتین کو ہماری بہنوں کو اس میں گھبرانے کی تو کوئی بات نہیں؟ نہیں, کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم ارلی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کینسر کو. کافی سمٹمز ہوتے ہیں, تو اگر آپ یہ سمٹمز فیل کریں پھر ضرور اپنی جی پی کے پاس جائیں. یہ سمٹمز ہیں کہ سم ٹائمز لمپ آ جاتا ہے بریسٹ پہ. یہ لمپ نیچے اسکن کے ساتھ چپک جاتا ہے تو موو نہیں ہوتا. کافی ہارڈ سالڈ پین لیس لمپ ہوتا ہے, اور نپل سے بھی پانی نکل سکتا ہے, خون نکل سکتا ہے. دوسری چیز جو ہے ہمارے انڈر آرم کے اندر گلینڈز ہوتی ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں. جیسے اگر آپ کے پاس تھروٹ انفیکشن ہو پھر گلینڈز نیک میں بڑے ہو جاتے ہیں. سیم چیز ہے انڈر آرمز کے اندر گلینڈ بڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ سمٹمز ہے بریسٹ کینسر کے. تو اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں پہلے وہ فل ہسٹری لیں گے, آپ کی پوری فیملی ہسٹری. اگر آپ کی امی کے پاس بریسٹ کینسر ہو یا سسٹر پھر آپ کا رسک ڈبل ہو جاتا ہے. If there's a second degree relative that has breast cancer, then the risk is threefold. So سارے رسک فیکٹرز ڈاکٹر چیک کرے گا, پھر ایگزامن کرے گا, and then they move on to the scans, for example the ultrasound or mammogram. اچھا ناظرین, جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہی تھی اس کی علامات کے بارے میں کینسر کی اور اس کی اسکریننگ کے اوپر, میں اس بات کے اوپر پھر آپ کو ذرا زور دوں گا اپنی خاص طور سے اپنی بہنوں کو کہ وہ خواتین وہ لیڈیز اور ہماری بہنیں جو 50 سے 70 سال کی عمر میں ہیں, آپ اپنی پوسٹ میں روٹینلی ہر 2 سے 3 سال بعد آپ کو یہ جی پی سے آپ رجسٹرڈ ہیں تو آپ کا جو نام ہے وہ ڈیٹا بیس کے اوپر موجود ہے. آپ کو پوسٹ پہ جب یہ لیٹر آئے جس میں لکھا ہوگا بریسٹ کینسر اسکریننگ پروگرام کا, تو اس میں پلیز اس کو جو ہے وہ اگنور نہ کریں. اس لیٹر کو لے کر کے آپ اسکریننگ پروگرام میں ضرور شامل ہوں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہی تھی کہ اسکریننگ کی بہت زیادہ امپارٹنس پہ زور دے رہی تھی کہ اسکریننگ سے آپ کے بریسٹ کا جو کینسر ہے وہ ارلی ڈائگنوز ہو سکتا ہے اور آپ اسی خطرناک بیماری سے بچ بھی سکتی ہیں, یا پھر اس کا جتنی جلدی علاج ہوگا اتنی ہی اس کی پروگنوسس یا اس کی جو ہے وہ صحت یاب ہونا اس سے کافی آسان ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب بتا رہی تھی علامات کے اوپر کہ اس کی سمپٹمس یا علامات بریسٹ کینسر کی کیا ہوتی ہیں. تھوڑا سا میں اس کو اور آپ کو آسانی کے لیے تھوڑا سا اور کہہ دوں. علامات تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہی تھی کہ کافی ہوتی ہیں اس کی. اگر اچانک سے آپ کے سینے کے سرطان چھاتی کے اندر یا بریسٹ کے اندر کوئی تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے جس میں آپ کی بریسٹ کے اندر شیپ میں تبدیلی ہو سکتی ہے, آپ کی بریسٹ کی جو اسکن ہے اس کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے, بریسٹ کا جو نپل ہے اس کے اندر سے ڈسچارج آ سکتی ہے. ڈسچارج جو ہے وہ آپ کی پانی کی طرح بھی ہو سکتی ہے, پیپ کی طرح بھی ہو سکتی ہے, یا آپ کو اس کے نپل سے بعض اوقات خون تھوڑا سا نکلتا ہے یا بلڈ ڈسچارج جس کو کہتے ہیں. یہ ایسی خطرناک علامات ہیں. اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی علامات موجود ہے تو خدا را اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کیجیے اور اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اپنے آپ کو ایگزامن ضرور کروائیے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اچانک سے بریسٹ میں دیکھا کوئی لمپ آ گئی ہے یا کوئی گلٹی جس کو اردو میں کہتے ہیں,
گلٹی محسوس آپ نے فیل کی ہے بریسٹ کو ہاتھ لگانے سے، تو وہ بھی ہر گلٹی جو ہے وہ بریسٹ کینسر نہیں ہوتی، تو گھبرانے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ میں سے کسی آپ کے اندر کوئی بھی ایک علامات ہیں انسانی علامات میں سے، یا گلٹی یا لمپ ہے، تو آپ ضرور اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اور چیک اپ کروائیے ضرور. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ چلے کے آگے اس کے اوپر آپ نے بڑا اچھا اس کو جو ہے ایکسپلین کیا سمٹمس کے اوپر. ہم بات کریں کہ جو ہے اگر آپ کو یہ ڈائگنوز کیسے ہوتا ہے بریسٹ کینسر، کہ اس کی مینلی جو آپ نے بتایا تھا جیسے کہ روشنی ڈالی تھی ابھی کہ اسکریننگ ہوتی ہے، اس میں اسپیشل الٹرا ساؤنڈ یہ چیزیں کرتی ہیں، تو اس کی ڈائگنوسس کے اوپر تھوڑا سا اور ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ڈائگنوسس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے اور کیسے یہ ڈائگنوز ہوتا ہے. Okay, from the beginning, first it's clinical diagnosis, so full history تو examination ہم کرتے ہیں، تو ہم اسپیشلسٹ بریسٹ سرجن یا بریسٹ اسپیشلسٹ اور بریسٹ کلینک کے پاس ریفر کرتے ہیں، تو ان کو نظر ہوتا ہے کہ کیا انویسو بریسٹ کینسر کیسے what does it look like and what does early breast cancer look like, so they can tell by just having a look by that what stage it might be at. After that we move on to scans, تو scans کے بعد پھر ہم تھوڑا سا biopsy لے سکتے ہیں cells کا، پھر وہ cells ہم microscope کے اندر ہم دیکھتے ہیں، تو ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ early breast cancer ہے یا late stages. So there's fine needle aspiration، اگر لمپ کے اندر تھوڑا سا پانی ہو ہم اس کو ایسپریٹ کرتے ہیں نیڈل کے ساتھ، تو اس کو ہم بھی مائکروسکوپ کے نیچے ہم دیکھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کوئی کینسر کے سیلز نہیں ہیں. ناظرین، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا پروگرام یہ انٹریکٹیو ہے، ہماری ٹیلی فون لائن جو ہیں کھلی ہوئی ہیں، تو پلیز اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال پیدا ہو رہا ہے آپ کی صحت سے متعلق یا خاص طور سے آج کے ٹاپک کے متعلق، تو کسی بھی صحت سے متعلق آپ کو کوئی ذہن میں سوال پیدا ہو، آپ کو اس کے بارے میں کنفیوز ہیں، آپ کو معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو ضرور ٹیلی فون کیجئے. ہم کوشش کرتے ہیں پوری کہ آپ کے سوال کا جواب دیں، اور انشاءاللہ آپ کو ہیلتھ، یہ مین مقصد ہمارا یہی ہے اس پروگرام کا کہ آپ کی ہیلتھ امپروو کی جائے، آپ کی صحت کو اویئرنیس کے لیے آپ کو جو ہے اس کے بارے میں گائیڈنس اور ایڈوائس دی جائے تاکہ آپ صحت مند رہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ کینسر ڈائگنوز کیسے ہوتا ہے. ڈائگنوسس کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ جیسے پہلے ہی انہوں نے کہا تھا کہ جی اس کے اندر جو ہے اگر آپ اسکریننگ میں شامل ہیں اور آپ کو لمپ جو ہے وہ انسیڈنٹل ڈائگنوسس بعض اوقات ہوتی ہے، آپ نے خود دیکھا کہ آپ کے بریسٹ کے اندر لمپ یا گلٹی نکل آئی ہے، یا پھر آپ کو اسکریننگ میں جہاں آپ گئیں اور وہاں انہوں نے اسکین میں یا الٹرا ساؤنڈ پہ دیکھا کہ آپ کے چھاتی کے اندر جو ہے کوئی گلٹی نکل آئی ہے، تو وہ اس کی پھر وہ ڈائگنوسس کے لیے آپ کے ڈاکٹر سے اسپیشلسٹ کو بھیجتے ہیں جو بریسٹ سرجنس ہوتے ہیں. بریسٹ سرجن اس میں خاص طور سے یہ کرتے ہیں کہ اس ٹیشو ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہے. السلام علیکم. سوری، یہ لائیو کال ہے. I have a question to ask. Yes, sure. What's your name, brother? Where are you calling from? Sorry? What is your name and where are you calling from? Well, I just would like to keep my name and my... I'm calling from UK, but would like to keep my name... That's fine. That's no problem. Please. What is your question, brother? Sorry? What is your question? My question is basically, I cry and basically I get dreams of nightmares, from time to time, Okay. So for at least for 2-3 years, and I get scared, during the night. So I don't know, it's like something physically, something like jinn or something, a person, who basically tries to attack me, or I'm fighting with him, and I cry and I, scream. Okay. So how long is that been going on? 2-3 times a month. Okay. And this is happening from last 3-4 years. This is my question, please. Okay. So sorry, just let me understand. I have clear understand what you said. So you get scared during the night, you get some night dreams, and then you actually started to cry, and that's been going on for many years. And recently, cry and basically shout loudly, but okay. So Have my you? wife tells me basically this today. Basically, you were screaming, or you were Okay. scared, or you were fighting with someone, in the dream.
So, and sometimes I remember, sometimes I don't remember. Okay. Do you see any people walking into your house, or do you hear any voices or anything like that? Well, basically, I don't see anyone walking into my house, but it's all dreams. I'm sleeping, basically, but I can see very clearly what is happening in like dream, Okay. So something is like sometime I feel, there is a big giant creature, basically sometimes, I'm trying to sort of, sometimes I don't see anything, but it is just... Are you taking any medication? Have you got any medical problem? Do you take any medication for any disease like hypertension, epilepsy, or diabetes, or chest problem, or anything like that? Not diabetes, but for what you call for I do take some medications for certain things. What medication for what disease? Do you mind to tell me? Because certain medication, the reason I'm asking, certain medication does have some side effects when you see the dreams, or night terrors, and night time. So that's why for heart, I take for heart, for prostate, and something like that. Yeah. Okay. What is your age, brother? How old are you? About 60 to 65. Okay. Have you been passing through any stressful time at all? Have you been stressed or been anxious or depressed or anything like that? Well, basically, stress is always there, Of course. Everybody have life is not free. I agree with you. Okay. So it's very difficult. Okay. Thank you very much, brother. We have listened to you. We will try to answer as the best we can. Thank you very much for your call. So, Dr. Saab, this was the brother. I'll just quickly finish his answer. So, basically, it's very non-specific symptom, brother, what you said, that you said basically that you get scared at night time, you get dreams. It's really difficult for me to say anything, what exactly is the cause of these things. I would advise you to speak to your doctor, to your GP, to actually probably, because we have a very little time in this program, so we cannot ask you detailed history. You probably need to talk to your own doctor, and basically they can get in more detailed history. They will talk to you for 30 minutes, 40 minutes. Normally people get scared in dreams mainly due to the mental disease. If they're having any anxiety or any depression, or sometimes they have some phobia, or they're having some kind of a stress in their life, they can get these kind of symptoms. Some diseases we did talk about last week. I'm not sure you had opportunity to talk about opportunity to see our program last week. We did mainly talk about mental illness, schizophrenia, and some zani bimariyan. So where we were talking about certain diseases when the people have these kind of phobias and all those things. I don't think you need to so much worry about these symptoms, but I would advise you to please do contact your own GP and get them seen, and they will talk to you and they will look what medication are you taking. It could possible your medication you're taking that can have some side effect that can cause some problem. You can have these symptoms. Maybe you have some underlying stresses that can contribute to your symptoms. So it's really difficult for me to tell you exactly why happening to you these things until unless we know in more detail about yourself. Thank you very much. I hope we have answered your question. Dr. Saab, we were talking about we come back दोबारा वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर. तो हम बात कर रहे थे इसकी इलाज के ऊपर, और आपने डायग्नोसिस के बारे में बताया था. हम बात करेंगे इसके अगर ब्रेस्ट कैंसर किसी को डायग्नोज हो जाता है तो इसके इलाज क्या है, इसकी क्या जो है वो सहूलतें मौजूद हैं और कैसे इसका इलाज होता है. Okay, Bodhi treats a lot of treatments for breast cancer, but it just completely depends what stage the cancer is at. So if it's early detection, maybe we can remove the lump that is cancer, and then that's the end of treatment. Other treatment options are chemotherapy, जिसमें टीकें लगती हैं medication की, and radiotherapy, which is radiation that's provided to the body. दूसरा है is local excision and total mastectomy, जिसमें अगर बहुत ही invasive breast cancer हो तो जिसमें वो armpit की तरफ पे वो spread हो गई है, फिर हम total
لی بریسٹ ہم ریموو کرواتے ہیں تو لمف نوڈز آرمپٹ میں ہم بھی وہ بھی ریموو کرواتے ہیں. لیکن ان دا UK if a lady has a complete mastectomy پھر ہم ان کی کمپلیٹ ریکنسٹرکشن بھی کرواتے ہیں, بٹ تھوڑا سا وقفہ ہو جاتا ہے اگر وہ کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی لے رہی ہے, دین دیر از اے بٹ آف اے ٹائم گیپ بفور there is complete reconstruction. I would just like to give an example of an actress called Angelina Jolie. She had a very strong history of breast cancer in her family. Two بہت ہی خطرناک جینز ہوتی ہیں فیملی میں. میڈیکل ٹرمز پہ ہم نے نام ڈالا ہوا ہے BRCA1 اینڈ BRCA2 جینز. اگر کسی عورت میں یہ جینز ہو پھر بہت ہائی رسک ہو جاتا ہے بریسٹ کینسر کا. تو اینجلینا جولی میں سمجھتی ہوں ان کو جلدی پتہ چل گیا تھا کہ وہ ہائی رسک ہے, تو انہوں نے کمپلیٹلی ٹوٹل ماسٹیکٹمی کروایا تھا, تو پھر انہوں نے بریسٹ ریکنسٹرکشن بھی کروایا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہنستی جلتی ہیں بچوں کے ساتھ. تو just to make the point that treatments are available and we can have a good quality of life if breast cancer is detected. لیکن most important یہ چیز ہے کہ early detection ہو. ہاں ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں آج سینے کا سرطان, بریسٹ کینسر. جیسا کہ بہت ہی کامن ڈیزیز ہے ہماری خواتین کے اندر. میں اپنی بہنوں کو, لیڈیز کو, خواتین کو انکریج کروں گا کہ آپ اس میں ہمارے پروگرام میں شامل ہوں, اور اس ٹاپک سے متعلق کوئی بھی کویشچن آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو وہ ضرور سوال کیجئے. یہ بہت ہی زیادہ کامن ہے خواتین کے اندر, اور یہ بریسٹ کینسر جو ہے وہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے. لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب پہلے فرما رہی تھی, صاحبہ فرما رہی تھی پہلے کہ جی اگر آپ کا کینسر ارلی ڈائگنوز ہو جائے تو آپ اس مضر بیماری سے, خطرناک بیماری سے بچ بھی سکتی ہیں. آپ کی زندگی آج کل تو بریسٹ کینسر کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے کہ اگر آپ کا ارلی ڈائگنوز کینسر ہو جائے, اور اس کی جو ہے ابھی میں ڈاکٹر صاحب نے تو ٹریٹمنٹ کے اوپر تفصیل سے بتایا تھا, اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کروں گا 1 منٹ میں. تو آپ جو ہیں وہ میرے کتنے ایسے اپنے پیشنٹ ہیں میری اپنی سرجری میں, پریکٹس میں, جن کا بریسٹ کینسر جو تھا وہ آج سے 20 سال پہلے ڈائگنوز ہوا تھا, اور ان کا جو ہے وہ اس لمپ کو نکال دیا گیا تھا, یہ بریسٹ کے حصے کو نکال دیا گیا تھا, اور وہ اب تک جو ہے کچھ دوائیں کھا رہی ہیں اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. تو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, ایک کالر موجود ہے ہمارے ساتھ. ناظرین ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی, کون سسٹر کہاں سے بول رہی ہیں؟ ہیلو جی, میں سکھر سے بول رہی ہوں. مجھے یہ ڈاکٹر صاحب ٹی وی پہ آ رہے ہیں, مجھے ان سے ایک سوال پوچھنا تھا. جی آپ آن لائن ہیں, سکھر پاکستان سے بول رہی ہیں, آپ آن لائن ہیں, سوال کیجئے بہن. جی بات کیجئے. سکھر پاکستان سے. جی بات کیجئے, آپ لائیو ہیں, آپ بات کر رہی ہیں, ہمارے پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اصل میں میرے ساتھ کچھ دنوں یہی مسئلہ تھا, تو تھوڑا سا وہ ہو رہا تھا, میں نے چیک اپ کروایا. جی تو پھر اب یہ کہ اب پھر درد رہتا ہے میرے. آپ اپنے ٹی وی کا والیوم بہن تھوڑا سا کم کر دیجئے, تو پھر تاکہ ہم آسانی سے آپ کو سن پائیں گے. اچھا آپ بتا رہی ہیں, میں نے کم کر دیا. جی آپ کو بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہوا تھا یا کوئی لمپ نکلی تھی, کیا ہوا تھا, ذرا تھوڑا سا بتائیے تو صحیح کیا ہوا. جب میں بچی کو فیڈ کرواتی تھی نا, جب ہوا تھا تھوڑا سا درد ہوتا تھا, تھوڑا سا مواد آتا تھا نپل کے سائڈ پہ. اچھا تو پھر آپ, میں نے یہ پوچھنا تھا کیا ایسی کوئی بات ہے. اب میرا یہ ہے مسئلہ ہے کہ میرے کو نا تھوڑے دن کے بعد دونوں چھاتیوں پہ درد رہتا ہے. اچھا جیسے کوئی بچہ بھی ٹچ ہو جائے یا کوئی چیز تو درد ہونے لگتا ہے. تو آپ نے اپنے بریسٹ خود ایگزامن کیے ہیں یا کسی ڈاکٹر سے چیک کروائے ہیں, اس میں کوئی گلٹی یا لم تو موجود نہیں ہے؟ اچھا کال کٹ گئی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کالر تھیں سکھر پاکستان سے کال تھی, چونکہ ہمیں اپرچونیٹی نہیں مل سکی, ان بہن سے ہم تفصیل سے نہیں پوچھ سکے. تو میرا جو سمجھ آئی کہ ان کو جو ہے وہ بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہوا تھا, کوئی آپریشن بھی ہوا تھا ان کا, اور انہوں نے جو ہے وہ لمپ نکال دی تھی. اب وہ بتا رہی تھی کہ اب ان کے دونوں بریسٹ کے اندر جو ہے وہ اکثر درد رہتا ہے, اور یہ پریشان ہے کہ اس کی کیا ریزن ہو سکتا ہے. تو اس کے بارے میں ذرا کچھ روشنی ڈالیے. اوکے, بہت کمپلیکیشنس ہوتی ہیں بریسٹ کینسر کی. تو دس از اے ویری کامن کمپلیکیشن آف بریسٹ کینسر کہ مسل پین, تو مسل ایک ہوتا ہے چیسٹ میں.
تو دوسری کمپلیکیشنز بھی ہو سکتے ہیں پوسٹ آپریٹیو کمپلیکیشنز سچ ایز انفیکشن بلیڈنگ ہیمریج مسل ایک ایک بہت کامن کمپلیکیشن ہے بریسٹ کینسر کی. تو بہت ہی میڈیسنز ملتی ہیں مسئلے کے لیے, اینٹی انفلامٹریز ملتے ہیں, پیراسیٹامول بھی ملتا ہے. تو یہ موسٹ آف دا ٹائم یہ مسئلے کو سیٹل کر دیتا ہے اسپیشلی پوسٹ آپریٹیولی. بہن آپ سکھر سے کال کر رہی تھی, بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. ڈاکٹر صاحب بتا رہی تھی کہ مجھے چونکہ ہم آپ سے تفصیل سے نہیں پوچھ سکے کہ آپ کی کیا تکلیف تھی, کیا کتنی بڑی لمپ نکالی تھی آپ کے چھاتی سے, بریسٹ سے, یہ کیا ہوا تھا. اکثر ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہی تھی کہ آپریشن کے بعد اگر آپ کو ریسنٹلی کب آپریشن ہوا تھا ہم یہ بھی نہیں پوچھ سکے آپ سے. تو اس میں یہ ہے کہ جنرل میں ایڈوائز آپ کو دے سکتا ہوں, باقی تو یہ ہے کہ آپ اپنے وہاں ڈاکٹر سے رابطہ کر کے آپ کسی لیڈی ڈاکٹر سے وہاں پاکستان میں جو بھی آپ کی ڈاکٹر ہیں, جو بریسٹ کی جو سرجن ہیں, ان سے آپ ضرور رابطہ کریں اور ان کے پاس جائیے, یا جن ڈاکٹرز نے آپ کے بریسٹ کا آپریشن کیا تھا ان سے رابطہ کیجئے اور انہیں اپنے ایگزامن کرائیے دونوں چھاتی بریسٹ کو, تاکہ پتہ چلے کہ کوئی لمپ تو واپس نہیں آ گئی ہے. اکثر یہ بہت کامن ہوتا ہے کہ سرجری یا آپریشن کے بعد جو چونکہ آپ کا گوشت نکلتا ہے تو سینے کے اندر مسکولر پین یا پٹھوں کے اندر کھچاؤ اکثر رہتا ہے اور درد جو ہے وہ رہتا ہے. اس کا یہ ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ سمپل درد کی دوائی گولی بھی کھا سکتی ہیں, پیراسیٹامول وغیرہ, یا 2 لوکل درد کی دوائیں بے شمار موجود ہیں. لیکن میں اس میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے سرجن جنہوں نے آپ کا آپریشن کیا تھا بریسٹ کا, ان سے آپ ضرور رابطہ کریں تاکہ وہ ایک بار آپ کو چیک کر لیں. بریسٹ کینسر بعض اوقات ویری ریئرلی ایسا ہوتا ہے کہ بریسٹ کینسر واپس بھی آ جاتا ہے. اب یہ ہم چونکہ آپ سے نہیں پوچھ سکے کہ بریسٹ آپ کی کب نکالی گئی تھی اور کب اس کا آپریشن ہوا تھا اور اس کی نوعیت کیا تھی, وہ کہاں تک کینسر پھیلا ہوا تھا. تو یہی میں آپ کو جنرل ایڈوائز کر سکتا ہوں کہ آپ نے وہاں ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اس کو پوری تفصیل سے آپ سے بات کر کے, اور یہ جو سوالات میں نے بتائے ہیں یہ آپ ان سے پوچھئے تاکہ آپ کو جو ہے وہ تسلی ہو جائے. گھبرانے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر درد آپ کو ہو رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کینسر واپس آیا ہے, یا کوئی اور ہو سکتا ہے کہ پٹھوں میں کھچاؤ یا مسل پین ہو, جو کہ مور لائکلی کاز ہوتا ہے. شکریہ بہت بہت آپ کی کال کا. ڈاکٹر صاحب ہم آگے چلیں گے. ہم بات کر رہے تھے ٹریٹمنٹ کے اوپر. ٹریٹمنٹ کے اوپر آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا, آپشنز بتائی تھی ہمارے ناظرین کو کہ جی ٹریٹمنٹ تو ہر پیشنٹ کی جیسے آپ نے کہا تھا کہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے انڈیویجول. ہمارے انگلینڈ کے اندر ملٹی ڈسپلنری ٹیم ایک ہوتی ہے جو بیٹھ کر کے جب کسی کو کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے تو وہ اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ اس کی بیسٹ ٹریٹمنٹ آپشن کیا ہے. تو اس میں یہ آپ نے بتایا تھا کہ جی اگر آپ کی لمپ ہے چھوٹی سی تو ہو سکتا ہے آپ کے صرف گلٹی کو صرف نکال دیں. اگر آپ کا گلٹی سے باہر پورے بریسٹ میں اگر آپ کا کینسر پھیل رہا ہے تو آپ بتانی تھی کہ بریسٹ کو بھی پورا کو نکال دیتے ہیں. اگر کینسر آپ کا چھاتی سے باہر کے حصوں میں جو کہ جیسے کہ آرم پیٹ یا بغل کے اندر غدود بڑھ جاتے ہیں اکثر, تو ان کو بھی بعض اوقات نکالا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب بتا رہی تھی کہ سرجری یا آپریشن کے علاوہ پھر ایک ٹریٹمنٹ کا میتھڈ ہوتا ہے جسے کیموتھراپی کہتے ہیں. کیموتھراپی میں خاص قسم کی دواؤں کے آپ کو انجیکشن لگائے جاتے ہیں اور اس انجیکشن سے آپ کے کینسر کی پھیلاؤ کو خون کے اندر روکا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ریڈیو تھراپی یا آپ کی جو ہے وہ ایکس رے کے ذریعے سے بھی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے سیلز کی گروتھ کو روکا جاتا ہے. تو یہ تھی ٹریٹمنٹ کی آپشنز. اچھا ڈاکٹر صاحب ہم بات کریں گے کہ اب چونکہ کینسر بڑی خطرناک بیماری ہے, لوگ بڑی خوف جیسے نام سنتے ہیں تو ایک خوف طاری ہوتا ہے کینسر کا. جی تو یہ بتائیں کہ اس سے کیسے بچہ, کیا ایسی احتیاطی تدابیر ہیں یا کیا ایکسٹری پریکاشنس ہیں یا میئرس ہیں جن کو لے کر کے اس بیماری سے بچا جائے؟ اوکے, میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میڈیکل کمیونٹی کو ابھی تک نہیں پتہ کیوں کینسر ہوتا ہے, ڈیفینیٹ کاز نہیں پتہ ہے, اس لیے یہ آنسر دینا تھوڑا سا مشکل ہے بیکاز کوئی ڈیفینیٹیو آنسر نہیں ہے. لیکن میں یہی ایڈوائز کر سکتی ہوں کہ اپنے جسم کا خیال رکھیں, امانت ہے اللہ سے, تو ڈائٹ پہ کلوز آئی رکھیں, ایٹ فریش ویجیٹیبلز, فریش فروٹ, پانی پئیں اینڈ ریگولر ایکسرسائز کریں. سو ہیلتھی لائف اسٹائل از دا بیسٹ آپشن. اینڈ دوسری چیز میں کہنا چاہتی ہوں کمپلیکیشنس کے بارے میں, بیکاز دا سسٹر مینشن دیٹ شی ہیڈ مسل ایک پوسٹ آپریٹیولی. بہت ساری کمپلیکیشنس ہوتی ہیں بریسٹ کینسر کے بعد. مینلی بہت سائیکولوجیکل پرابلمس ہوتی ہیں بیکاز عورتیں فیل کرتی ہیں کہ بریسٹ پہ آپریٹ ہوا ہے, درد رہتا ہے, بریسٹ سیم نہیں رہتی جیسے پہلی تھی, تو کافی مینٹلی افیکٹ ہو جاتی ہیں.
دوسری کمپلیکیشنز ہے کہ جو گلینڈز ہے انڈر آرم میں وہ بھی انفلیم ہو سکتی ہیں اینڈ لمفوڈیما ہو سکتا ہے اینڈ شولڈر بھی افیکٹ ہو سکتا ہے لائک دا موومنٹ ان دا شولڈر may become a little bit difficult. So یہ ہے تھوڑی سی کمپلیکیشنز بریسٹ کینسر کی. ناظرین بڑا اچھی ڈاکٹر صاحب نے روشنی ڈالی خاص طور سے اس کی بریسٹ کینسر کی اور سرجری کی کمپلیکیشنز کے اوپر بتا رہی تھی. ڈاکٹر صاحب کہہ رہی تھی ہم بات کر رہے تھے پریونشن کے اوپر یا آپ کی معلومات کے لیے کہ اگر یہ کتنی خطرناک اور مضر بیماری ہے آپ اس سے کیسے بچ سکتی ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ جی اس سے بچنا تو اس لیے مشکل ہے کیونکہ جس چیز کا پتہ ہی نہ ہو کہ یہ بیماری کیسے ہوتی ہے تو ظاہر احتیاطی تدابیر بھی کرنا خاصا اس کے لیے مشکل ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی تھی کہ جی احتیاطی تدابیر کے اندر خاص طور سے جیسے آپ نے فیملی رسک فیکٹرز ہیں آپ کے, اگر آپ کی بہن خاندان کے اندر آپ کی بہن کو یا آپ کی والدہ کو یا آپ کی نانی یا دادی کو یا آپ کی کلوز فرسٹ ریلیٹیو میں خالہ پھوپھی یا جو بھی کلوز ریلیٹیوز ہیں بھائی بہن, مردوں میں بھی بریسٹ کینسر ہوتا ہے لیکن بہت کم کامن ہوتا ہے. کسی بھی آپ کے کلوز فیملی ریلیٹیو فرسٹ ڈگری ریلیٹیو جسے ہم کہتے ہیں سگا خون کا رشتہ, اس میں سے اگر کسی کو بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہوا ہے تو آپ انتہائی رسک کے اوپر ہیں, آپ کو بریسٹ کینسر ہونے کا چانسز بہت زیادہ ہیں. یہ ایسا رسک ہے جس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے, آف کورس کہ فیملی سے آپ کا تعلق ہے تو اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی تھی کہ جو تبدیلی آپ کر سکتی ہیں اور احتیاطی تدابیر لے سکتی ہیں وہ ہیں انوائرمنٹل فیکٹر یا اس کے اندر آپ کے لائف اسٹائل. لائف اسٹائل میں ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ جی اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں, اسموکنگ کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں, الکوہل ایکسیسو اماؤنٹ میں لیتے ہیں جو کہ ہماری پریویلیج ہیں, ہماری کمیونٹی میں یہ پرابلم اتنے زیادہ نہیں ہے لیکن کہیں اکا دکا پاکٹس آف دیز پرابلمس وی گاٹ. تو اس میں یہ ہے کہ اس سے احتیاط کیجیے. اگر آپ کا وزن بہت زیادہ ہے, اگر آپ اوبیز ہیں, آپ کی BMI بہت زیادہ ہے تو وزن کم کیجیے. وزن کم کرنے سے آپ کا سگریٹ نوشی ختم کرنے سے یا شراب کو ختم کرنے سے آپ اس مضر بیماری سے بچ سکتی ہیں. اس کے علاوہ کھانے کے اندر بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ تبدیلیاں کر سکتی ہیں. اگر آپ ریڈ میٹ بہت زیادہ کھاتے ہیں جس میں لال گوشت ہے, بکرے کا گوشت, بیف کا, گائے کا یا بھینس کا, اس طرح کے جو گوشت ہوتے ہیں اس کے اندر پروٹین بے شمار ہوتے ہیں. یہ تو ایگزیکٹلی پتہ نہیں کہ گوشت کی کیا ریزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے, لیکن شاید پاسبل کاز ہو کہ کوئی ایسا پروٹین کے اندر ایک ایسا کوئی اینٹیجن ہوتا ہے جو کوئی کینسر کو ٹریگر کر سکتا ہے. لیکن اکثر یہ ریسرچ سے پایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ریڈ میٹ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں, جن کا وزن بہت زیادہ ہے, ان میں تمام ڈفرینٹ قسم کے کینسر بہت ہی زیادہ کامن ہیں. جسم کے اندر بے شمار کینسر ہوتے ہیں, 32 سے 35 کینسر یا اس سے بھی زیادہ جسم کے کسی بھی حصے میں کینسر ہو سکتا ہے اور اسی کا جو ہے ہر کینسر کا علاج یا اس کے جو اسبابات ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم آئیں گے اس کے پریونٹیو میئر کے اوپر کہ اس میں جیسے آپ نے کہا کہ اس سے کیسے بچنا ہے, تو ہم ہماری خواتین کو, ہمارے جو ہے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ کوئی ایسی پریونٹیو میئر یا کوئی ایسی حفاظت تدابیر اور کیا کریں جس سے ان کو جو ہے وہ اس سے بچا جائیں اس بیماری سے. آئی تھنک اگر فیملی ہسٹری میں بریسٹ کینسر ہے پھر بہت مشکل ہے اس سے بچنے کا. صرف یہ آپ کر سکتے ہیں کہ اسکریننگ پروگرام میں آپ شامل ہوں, جائیں پلیز, اپنی بریسٹ کو چیک کروائیں پوری طرح سے, ہسٹری, ایگزامینیشن, فل اسکینز, میموگرافی, الٹرا ساؤنڈ. جب ہم ارلی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں پھر ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں, کچھ کر سکتے ہیں. ارلی ڈیٹیکشن از آف وائٹل امپورٹنس. دس از اے مین reason that we have the screening program for early detection. The Canadian Task Force recommended mammography because it's associated with significant reduction in the relative risk of death from breast cancer in the age group between 50 and 69. So بہت ضروری ہے یہ اسکریننگ پروگرام میں شامل ہونا. ڈاکٹر صاحب بہت امپورٹنٹ بات کی ہے آپ نے اسکریننگ کی. میں دوبارہ اس بات کے اوپر آپ سے پھر پوچھوں گا کہ اس کی اسکریننگ کی امپورٹنس میں آپ نے بتایا. اس کے علاوہ اس کی جو علامات ہیں, جو سمٹمس ہیں, ایک بار اس کے اوپر پھر روشنی ڈال دیجیے ہماری خواتین کے لیے تاکہ اس کو سمرائز کر دیں کہ اسکریننگ کی امپورٹنس اور اس کی جو علامات اور جو سمٹمس ہیں اس کے اوپر ایک بار تھوڑا سا اور ایمفسائز کیجیے کہ کیا کرنا چاہیے ہماری بہنوں کو.
اوکے اگر کوئی لمپ پریزنٹ ہو بریسٹ میں جیسے چپکا ہو اسکن کے اوپر, اگر کوئی ڈسچارج ہو نپل سے, اینی بلڈ, پس, واٹری ڈسچارج, if there's any glands, enlarged glands under the armpit, please go to see your GP straight away. If you know that your mother has breast cancer or your sister has breast cancer, then you are at double risk of breast cancer, so it's very important to go for breast cancer screening. یہ بھی پوائنٹ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ یہ ڈریں نہ کہ اگر کوئی میل ڈاکٹر ہے آپ کے پاس, then you can always request a female doctor for examination. This is a right for all women. If there's no lady doctor at the GP practice, they can always ask another GP, a lady doctor, to come into the practice. They can recommend when there's a lady doctor clinic on and request for you to go there, or you could ask where is the nearest lady doctor and you can travel, make your way towards them. But please آپ اپنے آپ کو پیچھے نہ رہنے دیں just because آپ کا GP میل ہے. Please go ahead, find a lady doctor and پوری اسکریننگ کروائیں. ہاں ڈاکٹر صاحب بہت آپ نے اس پہ میں شکریہ آپ کا کہ آپ نے بہت ہمارے ناظرین کی اس طرف توجہ دلوائی ڈاکٹر صاحبہ آپ نے کہ جی اسکریننگ کی امپورٹنس کے اوپر, اس کی سمٹمس کے اوپر. ناظرین میں ایک بار پھر آپ سے اس کی اسکریننگ کی امپورٹنس پہ بتاؤں گا کہ بریسٹ کینسر پہ جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں, ہر 8 خواتین میں سے ایک عورت کو یہ بیماری زندگی میں کسی حصے میں ہو سکتی ہے. تو آپ خود دیکھ لیں کہ ہر 8 خواتین میں سے اگر ایک عورت کو بریسٹ کینسر ہو تو کتنا زیادہ یہ کامن بیماری ہے. ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی تھی, اسکریننگ کے اوپر بہت زور دے رہی تھی. ہم پریویلیج ہیں, ہم چونکہ انگلینڈ میں UK میں رہتے ہیں, ہم بہت لکی ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ اسکریننگ پروگرام جس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے لاکھوں کروڑوں پاؤنڈ خرچ کرتی ہے, اور مقصد اس کا پرپز یہی ہے کہ ان کینسرز کی بیماریوں کو جو ہے وہ ارلی ڈائگنوز کیا جا سکے اور ارلی اس کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکے تاکہ آپ کو اس مہلک بیماری سے بچایا جا سکے. انگلینڈ کے اندر تقریباً 14,725 جو ہیں وہ کینسر ہر سال جو ہے وہ اسکریننگ پروگرام سے ڈائگنوز ہوتے ہیں. یہ ایک انسیڈنٹل ڈائگنوزی ہوتی ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے زور دے رہی تھی کہ وہ تمام خواتین جن کی عمر 50 سے 70 سال کی عمر ہے ان کو جو ہے فری میں یہ مفت اسکریننگ پروگرام ہوتا ہے. اگر آپ GP سے رجسٹرڈ ہیں تو آپ کو اس کے لیے کوئی پیسہ یا کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑتا. صرف آپ نے اتنی سی تکلیف کرنی ہے کہ جب آپ کو وہ لیٹر یا اپائنٹمنٹ آپ کا آئے اسکریننگ کا تو وہ لیٹر اگنور مت کیجئے. وہ لیٹر لے کر کے ضرور اپنے جو ہے وہ اسکریننگ سینٹر جائیے, تشریف لے جائیے اور یہ جو ہے وہ اسکرین ضرور کروائیے. ڈاکٹر صاحبہ نے بہت اس بات پر زور دیا تھا. میری بہنوں اور خواتین سے میں دوبارہ اس بات پر پھر ان کو سمرائز کروں گا کہ جی اگر آپ نے اچانک سے آپ کے سینے کے اندر جو ہے وہ کوئی لمپ نکل آئی ہے یا کوئی ایسے جو بریسٹ کے سمٹمز میں اگر آپ کی چھاتی کے حصے میں بریسٹ کے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے, خاص طور سے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اگر اسکن میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے, کوئی رنگ میں تبدیلی آ گئی ہے, اس کی شیپ میں یا سائز میں تبدیلی آ گئی ہے اور آپ کو ان یوزول لگتا ہے کہ میری بریسٹ یا میری چھاتی اس طرح کے شیپ میں نہیں تھی, یا پھر اس سے کوئی ڈسچارج نکل رہی ہے, پیپ نکل رہی ہے یا پانی, اور اگر خاص طور سے بلڈ ڈسچارج وغیرہ ہے, تو یہ وہ خطرناک علامات ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو بریسٹ کینسر ہو رہا ہو یا ہونے والا ہو. تو ان تمام سمپٹمس کو اگنور مت کیجیے. ڈاکٹر صاحبہ نے بہت زور دیا تھا, ہماری خاص طور سے میں بھی اس بات پر زور دوں گا اپنی بہنوں کے لیے کہ آپ شرمائیں مت. ہر GP کی سرجری میں لیڈی ڈاکٹرز موجود ہوتی ہیں. اگر آپ میل ڈاکٹر کے ساتھ یا مرد ڈاکٹر کے سے معائنہ نہیں کروانا چاہتی تو آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے ریکویسٹ کیجئے, ان سے درخواست کیجئے کہ آپ میل ڈاکٹر سے ایگزامن نہیں کروانا چاہتی تو وہ وہاں پر خواتین یا فیمیل ڈاکٹر کا بندوبست کریں تاکہ وہ آپ آرام سے کمفرٹیبل ہو کر کے لیڈی ڈاکٹر سے معائنہ کروائیں. اگر ڈاکٹرز کی ذمہ داری ہے آپ کی کہ وہ کہیں نہ کہیں سے اس کو ارینج کر کے دے گا تو انشاءاللہ اس میں کوئی اتنی بہت دقت کی بات نہیں ہے, لیکن آپ شرمائیں مت اور سامنے آئیں اور یہ ضرور پوچھیں اس کے اوپر. اچھا, اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب ہم چلیں گے تھوڑا سا اور آگے. جب بریسٹ کی بات ہی ہو رہی ہے تو تھوڑا سا ہماری خواتین کے لیے ڈاکٹر صاحب تھوڑے سے بتا دیجئے کہ بریسٹ ایگزامینیشن کے اوپر تھوڑا سا بتا دیجئے کہ اکثر جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ جی خواتین گھر میں خود بھی اپنے بریسٹ کو ایگزامن کر سکتی ہیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے یا کس چیز پر انہیں جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے. تو آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دیجئے. میرا خیال ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہے ہماری خواتین کے لیے. تو بریسٹ ایگزامینیشن آف دا بریسٹ اور کیسے وہ خود کریں یا کہاں جائیں, اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں. اوکے,
میں ایگزامینیشن کے طور پہ بتاتی ہوں کہ پہلے آپ دیکھیں, چیک کریں کہ کوئی چینجز نہیں آئے, لیکن نپل کے اوپر چینج یا کوئی لمپ زیادہ نظر آ رہا ہے, یا ہم کہتے ہیں اسکن ٹیدرنگ اور پیوڈو اورانج چینجز کہ تھوڑی سی اسکن اورنج جیسی کلر ہو جاتی ہے, یہ چینجز آ سکتے ہیں بریسٹ کے اوپر. پھر اگر آپ چیک کروائیں, اگر لمپ ہے, ینگ گرلز میں کامن ہوتا ہے کہ پیریڈس کے ساتھ لمپ آ جاتا ہے, پھر وہ ڈس اپیئر ہو جاتا ہے. یہ نارمل چیز ہے, یہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے. دس از کالڈ فائبرو ایڈینوما. یہ آتی ہے جاتی ہے, دس از کمپلیٹلی نارمل, پیریڈس کے ساتھ چینج ہوتا ہے. دوسری چیز ہے فائبروسسٹک چینج. تو یہ ہوتا ہے جیسے آپ کے منہ پہ شاید دانہ نکل آئے اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی ہوتا ہے یا پھس. سیم بریسٹ پہ اگر تھوڑا سا لمپ آئے, اس کے اندر پانی ہے, وہ بھی نارمل چیز ہو سکتی ہے, اتنی فکر کی بات نہیں ہوتی. دوسرا ہے کہ اگر عورت بچوں کو دودھ پلا رہی ہے, پھر تھوڑا سا ریشز ہو سکتے ہیں بریسٹ کے اوپر. ہم اس کا نام ڈالتے ہیں مسٹالجیا, مسٹائٹس ہے اس کا نام. تو وہ ہے جب اسکن تھوڑی سی انفلیمڈ ریڈ ہو جاتی ہے بریسٹ فیڈنگ کے ساتھ. تو یہ سب ہوتے ہیں عورتوں کو, یہ بہت کامن ہے. اگر آپ اسکریننگ کے لیے جائیں, وہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ فائبرو ایڈینوما ہے یا یہ سسٹ ہے اور یہ مسٹائٹس ہے. پھر وہ آپ کو ایڈیکویٹ ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں ان چیزوں کے لیے. ہاں ناظرین, جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہی تھی امپورٹنس کے اوپر بریسٹ ایگزامینیشن کی, آپ اپنی جو جی پیز کی جو پریکٹسز ہیں, جیسے میں خود بھی جی پی ہوں, جی پی کی پریکٹس کے ہر جی پی پریکٹس کے اندر ایک پریکٹس نرس ہوتی ہے, آپ کے لیڈی ڈاکٹرز موجود ہوتی ہیں. آپ اپنی پریکٹس نرس سے اپائنٹمنٹ بنا سکتی ہیں, آپ اپنی جی پی پریکٹس میں جا کر کے لیڈی ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتی ہیں. وہ اگر آپ کو نہیں معلوم کہ آپ اپنی بریسٹ کو کیسے چیک کریں اور کیسے لمپ کو دیکھیں کہ گلٹی یا لمپ آپ کے بریسٹ کے اندر اگر نکل رہی ہے, ہم نارملی ایڈوائز کرتے ہیں کہ کم سے کم اگر وہ خواتین جو 50 سے 70 سال کی عمر کی ہیں, کم سے کم ہفتے میں ایک بار اپنے بریسٹ کو, چھاتی کو اپنے ہاتھوں سے گھر پر ہی ایگزامن چیک کر سکتی ہیں. بریسٹ کینسر کے اوپر جو ہے patient.co.uk ویب سائٹ کے اوپر بریسٹ ایگزامینیشن کی ساری انفارمیشن موجود ہے. آپ انٹرنیٹ گوگل سے بھی نکال سکتی ہیں کہ ہاؤ ٹو ایگزامن یور بریسٹ, اس میں طریقہ کار بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. اور پھر اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہ آئے کہ آپ نے اپنے بریسٹ کو کیسے ایگزامن کرنا ہے, اس میں گلٹی کا پتہ یا لمپ کا پتہ کیسے لگانا ہے, تو آپ اپنی لوکل سرجری میں, جی پی کی سرجری میں اپائنٹمنٹ بنا کر کے پریکٹس نرس یا لیڈی ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہیں. ان سے آپ یہ سوال کر سکتی ہیں کہ جی میں یہ تھوڑا سا طریقہ کار بتا دیجئے کہ میں اپنے بریسٹ کو کیسے ایگزامن کروں, اور اس کو لمپ کو کہاں اور کون سے حصے میں ایگزامن کرنا ہے, اور کب مجھے جو ہے وہ اس کے لیے کنسرن یا پریشان ہونا چاہیے اگر وہ لمپ نکلے. یہ بہت ہی سمپل ہے, آپ کا رائٹ ہے, آپ یہ معلومات کر سکتی ہیں. لیکن ہم ضرور اس پہ ریکمنڈ کرتے ہیں آپ کو کہ 50 سے 70 سال کی وہ خواتین اسکریننگ حصے کا ضرور شامل ہوں. اسکریننگ میں آپ ضرور جائیے پلیز, تاکہ آپ کا کینسر ارلی ڈیٹیکٹ ہو جائے اور آپ اس مہلک بیماری سے بچ سکیں, اور اپنے بریسٹ کو گھر پر ہی ایگزامن کر سکتی ہیں. اور اگر آپ کو شک ہو یا شبہ ہو, کوئی ایسا سسپیشیس ہو کسی گلٹی کا یا لمپ کا, تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں. ڈاکٹر صاحب, ہم کافی تفصیل سے ہم نے آج اس کے اوپر بات کی ہے بریسٹ کینسر کی. اس کے علاوہ یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ جو بریسٹ کے اندر لمپس ہوتی ہیں, وہ جیسے فائبرو ایڈینوما آپ نے کہا تھا, سسٹ ہوتی ہے, اور دوسری قسم کی لمپس ہوتی ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ایک تو ایج کے لحاظ سے, جیسا آپ نے کہا کہ ینگ لڑکیاں جو ہوتی ہیں ان کے اندر بینائن لمپ جیسے کہ فائبرو ایڈینوما یہ کامن ہوتا ہے. تھوڑا سا ہماری خواتین کے لیے ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے, چونکہ لمپ جیسے ہی اکثر میں نے دیکھا ہے خواتین دیکھتی ہیں تو بڑا گھبرا جاتی ہیں کہ یہ شاید کینسر ہی ہونے والا ہے, تو ایسا نہیں ہوتا. تو ہماری خواتین کے لیے ذرا تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے کہ انہیں کیسے, اس میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے بینائن لمپ میں اور میلیگننٹ کینسر میں. اوکے, میں نے آلریڈی بتائی ہیں کہ ڈفرینٹ سائنس اینڈ سمپٹمس, لیکن میں پھر بتا لیتی ہوں. فائبرو ایڈینوما جیسے ہم کہتے ہیں بریسٹ ماؤس ہوتا ہے, تھوڑا سا جیسے راؤنڈ ہوتا ہے اینڈ موو ہوتا ہے بریسٹ کے اندر. تو کینسر اگر ہوتا ہے وہ اسٹک رہتا ہے ایک ایریا پہ بریسٹ پہ, تو وہ بہت خطرناک لگتا ہے. تھوڑا سا انڈکٹیشن ہو جاتا ہے,
ऑरेंज डिस्कलरेशन, निपल रिट्रैक्शन और डिस्चार्ज भी होता है ब्रेस्ट निपल से. दूसरी चीज़ सिस्ट, वो भी इतनी ख़तरनाक नहीं लगती जैसे ब्रेस्ट कैंसर लगता है. एंड लेकिन ब्रेस्ट कैंसर भी वो नॉर्मल, अगर ब्रेस्ट नॉर्मल भी लुक करें फिर भी हो सकता है, इसलिए हम स्क्रीनिंग के लिए रेकमेंड करते हैं कि आप स्क्रीनिंग के लिए जाएं. तो अगर छोटा सा लंप हो जो आप फील भी नहीं कर सकते, फिर वो रिमूव हो सकता है अर्ली. शुक्रिया डॉक्टर साहब. नाज़रीन, जैसे बता रही थी, ख़ास तौर से मैं इस पर फिर दोबारा रोशनी डाल दूँ, हमारी वो ख़वातीन जो 35 साल से कम उम्र की हैं या यंग औरतें हैं या यंग लड़कियां हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बहुत ही अनकॉमन होता है, बहुत ही रेयरली होता है. लेकिन उनके अंदर ब्रेस्ट की लंप, ख़ास तौर से जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई सिस्ट हो, सिस्ट कहते हैं कि कोई गिल्टी निकल आई और उसके अंदर आपका कोई अंदर पीप या पानी या इस तरह की कोई गुदा वगैरह या इस तरह की वैक्स टाइप की कोई चीज़ भरी हुई हो, या फिर आपके इस तरह की लंप हो जो कि मूव हो रही हो. यंग लड़कियों में फाइब्रोएडेनोमा मेरे एक्सपीरियंस में काफ़ी छोटी छोटी लंप निकलती रहती हैं, क्योंकि उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से या उनके हार्मोन में तब्दीलियां आने की वजह से. हर लंप जो ब्रेस्ट के अंदर जो गिल्टी होती है वो कैंसर नहीं होता, तो आपको घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है. और ख़ास तौर से वो ख़वातीन जिनके अंदर लंप की जो है वो गिल्टी निकली है अंडर द एज ऑफ 35, तो अनलाइकली है कि वो ब्रेस्ट कैंसर हो. लेकिन यहाँ जब मैं ये कह रहा हूँ, उसके साथ साथ ये भी मैं आपको ज़ोर दूँगा कि ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो अंडर 35 उम्र की औरतों में नहीं होता. ये ब्रेस्ट कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन जो ख़ास तौर से 50 से 70 साल की जो ख़वातीन हैं उनमें ये कैंसर बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है. ख़ास तौर से डॉक्टर साहब ने कहा था कि वो लोग, वो ख़वातीन जिनकी फैमिली में एक कॉल आ गई है, कॉल ले सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम. ओके जी, अच्छा, हम इस पे आखिर हमारे प्रोग्राम के चंद मिनट बाकी हैं, तो मैं इस बात पर जोर दे रहा था कि आप अपने, अगर आपको कोई भी सस्पिशियस होता है लम्प का, या हर लम्प जैसे मैंने कहा कि कैंसर नहीं होती, ख़ास तौर से वो ख़वातीन, वो फैमिलियाँ जिनमें आपकी फैमिली में अगर किसी को ब्रेस्ट है, कैंसर निकला है, तो आप स्क्रीन का हिस्सा ज़रूर बन जाइए. डॉक्टर साहिबा ख़ास तौर से बहुत इन्होंने आज इस पर इंसिस्ट किया है कि जी आप जो हैं वो स्क्रीनिंग का हिस्सा शामिल हों. स्क्रीनिंग फ्री है और इससे अर्ली आपका कैंसर लंप डिटेक्ट हो सकती है और आप इस मोहल्लिक बीमारी से बच सकती हैं. डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम के आखिरी चंद मिनट बाकी बचे हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा आखिर में कि आप हमारे नाज़रीन के लिए जो है वो क्या पैगाम, हमारी ख़वातीन के लिए, बहनों के लिए, डॉक्टर साहब क्या पैगाम देना चाहती हैं? ओके, मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप परेशान ना हो. जस्ट वी आर हियर टू मेक यू अवेयर, ब्रेस्ट अवेयर, so that you're aware of breast cancer in the screening program and you have information about the services that are offered. Please do not be afraid of this. Please आप screening program में शामिल हो, आपकी scans करवाएं ताकि you can be reassured that you don't have breast cancer. And I really highly recommend this, especially for ladies who are between the ages of 50 and 70. It's very important. नाज़रीन, मैं प्रोग्राम को समराइज़ करके थोड़ा सा आखिर 2 मिनट में और आपसे इजाज़त लेंगे. हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है. तो आज जैसे कि आज हम बात कर रहे थे सीने का सरतान, ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर, तो मैं चंद चीज़ों के ऊपर जो है वो आपको जो है वो बात करके आपसे इजाज़त लूँगा. आज हमने बात की थी कि कैंसर क्या होता है. कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही ख़तरनाक, या जानलेवा साबित हो सकती है. कैंसर का असबाब तो किसी को भी नहीं मालूम कि कैंसर क्यों होता है. इसके बेशुमार मल्टी फैक्टर्स या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या रिस्क फैक्टर्स होते हैं. आज ख़ास तौर से हमने बात की थी ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर. हमारी डॉक्टर साहबा ने बताया था कि वो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और किन ख़वातीन में ये बहुत ज़्यादा होता है. रिस्क फैक्टर्स में डॉक्टर साहिबा ने बताया था कि जी वो ख़वातीन जो उनकी फैमिली में अगर किसी को कैंसर है तो वो उनको ज़्यादा चांस है कि उनको की बहन को, वालदा को, नानी दादी को या अपने फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में अगर कैंसर हो तो उन लोगों में ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस बहुत ज़्यादा हाई होता है. उसके अलावा सिगरेट नोशी, शराब नोशी और बेशुमार ग़िज़ाई चीज़ें जिससे आप प्रिवेंशन मुहैया कर सकते हैं. आप इस मोहल्लिक बीमारी से बचा जा सकता है. आप उनसे परहेज़ कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज को मामूल बनाइए.
اگر آپ کو اسکریننگ کے اوپر خاص طور سے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ جی آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے جی پی سے جو ہے وہ آپ جو ہے ایگزامن کریں. بریسٹ ایگزامینیشن پہ ہم نے بات کی تھی. ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ جی بریسٹ ایگزام کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, خاص طور سے وہ خواتین جو 50 سے 70 سال کی ہیں اپنے بریسٹ میں لمب وغیرہ کو خود بھی ایگزامن کر سکتی ہیں, اپنے ڈاکٹر سے ٹریننگ یا انٹرنیٹ سے چیزیں پڑھ سکتی ہیں کہ کیسے اس کو چیک کیا جا سکتا ہے. یہ بہت ہی مہلک بیماری ہے, بہت زیادہ کامن ہے. جیسے میں ذکر کر رہا تھا کہ ہر سال بریسٹ اسکریننگ سے 14,725 جو ہے وہ خواتین کو کینسر ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں. اگر وہ کینسر ارلی ڈیٹیکٹ ہو جائے تو آپ بھی بچ سکتی ہیں. میری اپنی پریکٹس میں, میرے تجربے میں, میں نے پاس کافی ایسی پیشنٹ ہیں جو میں نے دیکھا جن کو کینسر 20 سے 25 سال پہلے ڈائگنوز ہوا تھا, اور چونکہ ارلی ڈائگنوز ہو گیا تھا تو انہوں نے اس کا آپریشن کر کے اس حصے کو نکال دیا تھا. تو ابھی بھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ بالکل نارمل معمول کی زندگی گزار رہی ہیں. اچھا, اس کے بعد ٹریٹمنٹ کی بات تھی. ٹریٹمنٹ ہر پیشنٹ کا ڈفرینٹ طریقہ کار سے ہوتا ہے کہ جی اگر آپ کو کینسر نکل آیا تو آپ جو ہیں وہ اس میں اپنے آپ کے سرجن ملٹی ڈسپلنری ٹیم آپ کے بیماری کے لحاظ سے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کا علاج یا آپریشن ہوگا یا اس کے علاوہ کیموتھراپی یا ریڈیو تھراپی ہوگی. اسی کے ساتھ آپ سے ناظرین اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا, اور پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. خدا حافظ. شکریہ بہت بہت.